اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، بالاخص علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، اپنے ہمارے مرحومین کو شامل فرمائیے. ایک سورہ فاتحہ طرف. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر جمع ہونے، ان کا ذکر کرنے، ان کے غم میں رونے اور ان کے پرچم کو بلند کرنے کی طاقت نصیب فرمائی. خدا متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت اپنی ذمہ داری میں قرار دی ہے. خدا متعال نے قرآن کریم میں یہ بتایا کہ وہ سب انسانوں کو، تمام مخلوقات کو ہدایت دے گا. فرماتا ہے الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وہ ہر چیز کو اس کی خلقت دے گا، اسے پیدا کرے گا اور اس کو ہدایت دے گا. اور وہ ہدایت کے لیے پورا ایک نظام بناتا ہے. اس نظام کے اندر تمام وہ چیزیں جو انسان کی ریکوائرمنٹس تھیں ہدایت کے لیے، ان سب کو پورا کرتا ہے. 1,24,000 انبیاء کو انسان اپنے ذہن کے اندر سوچے، بہت بڑا نمبر ہے یہ. 1,24,000 لیڈرز، سلیکٹڈ لیڈرز اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے بناتا ہے، روئے زمین کے اوپر بھیجتا ہے. یہ سارا نظام خدا متعال کی تبلیغ کے لیے ہے. یہ سارے انسان جو آئے ہیں 1,24,000، یہ سب خدا متعال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم خدا کے لیے یہ کرو، خدا کے لیے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. یہ سب کس کے مقابلے میں آ رہے ہیں؟ کس کے مقابلے کے لیے؟ بھئی
انسان خدا نے خلق کیا ہے، نیچر انسان کی خدا نے بنائی ہے، یہ پوری کائنات خدا نے خلق کی ہے. انسان کو گائیڈنس دینے کے لیے انبیاء آ رہے ہیں، وہ سارے خدا کی طرف سے آ رہے ہیں، سب کا سب خدا کی طرف سے ہے. کس کے مقابلے میں ہے یہ؟ ایک شیطان، اور تو کچھ نہیں ہے نا یہاں پہ. ایک شیطان کے مقابلے کے لیے یہ سب آ رہے ہیں. وہ 1,24,000 پیغمبر، اتنے ائمہ، اتنے اچھے بندے، اتنی کتابیں، سب کا سب شیطان سے لڑنے کے لیے. تو میں صرف ایک بات پوچھوں گا، وہ شیطان ان سب کے مقابلے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جو آپ اور میں تو جانتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے. مثلا آپ کہیں گے فوراً وسواس الخناس، وسوسے کرتا ہے. میرا کوشچن اس سے بڑھ کر ہے، یہاں تو پورا سسٹم ہے، پوری کتاب ہے، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ساری تعلیمات ہیں، پورا سسٹم ہے. اس کا کوئی سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ اس پورے سسٹم کے اگینسٹ اس کی ایفرٹس انڈیویجول ایفرٹس ہیں یا آرگنائزڈ ایفرٹس ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا سا ہم محنت کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ ٹاپک امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر یہ ٹاپک امپورٹنٹ نہیں ہے تو خدا نے قرآن کریم میں شیطان کے بارے میں اتنا کیوں بتایا؟ اس کا مطلب یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے اور خدا چاہتا ہے کہ شیطان کو پہچانے. کتنا امپورٹنٹ ہے خدا متعال کے لیے؟ فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. کوئی اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو خدا کہتا ہے تم سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے، تم شیطان کے بندے نہیں بننا، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے. تم میری بندگی کرنا، یہ تمہارا سیدھا راستہ ہوگا. تو ہمیں بہت ضروری ہے، اس کو ہم دشمن شناسی کہتے ہیں، کہ آپ دشمن کو پہچانو، دشمن کی کارروائی کو پہچانو. اور سب سے امپورٹنٹ جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن کا سسٹم دیکھنا پڑے گا. اور میں سسٹم کے اوپر تھوڑا سا انسسٹ کروں گا اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا اللہ کا سسٹم کیسا ہے؟ مثلا یہ جو کتابیں آئی ہیں ساری، یہ ایک کتاب آتی ہے، پھر ایک اور کتاب آتی ہے، پچھلی کتاب کو سب کو بھلا کے آتی ہے، یا اس کے اوپر ایک اور کتاب آتی ہے اس کے اوپر؟ یعنی یہ کلاسز کی طرح ہے. جیسے آپ گریڈ 6 میں پھر گریڈ 7 میں آئیں گے تو گریڈ 7 میں وہی آئے گا جو گریڈ 6 کو کراس کرتا ہے، اس کے بعد آتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ کتاب آتی ہے. یعنی ایک چین ہے یا پیسز ہیں؟ چین. بکس کی بھی چین ہے، پروفٹس کی بھی چین ہے، سارا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ چینز کے اندر لگا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، شیطان کے پاس پیسز ہیں یا چین ہے؟ کہاں ہے وہ چین کہاں ہے؟ بھئی اللہ کی چین تو پتہ ہے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ختم مرتبت ائمہ اطہار علیہم السلام. اس کی چین کہاں ہے؟ آیا خدا نے اس کی چین کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا یا نہیں بتایا؟ اچھا اب میں کوشش کرتا ہوں بھئی اس کی چین مجھے کہیں تو سمجھ میں تو آئے. اچھا وہ چین بناتا کیسے؟ یہاں تو اللہ اپنا نبی بناتا ہے، اپوائنٹ کرتا، کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جانتا ہے اپنی رسالت کہاں پہ بنائے. کسی کو اختیار نہیں دیتا، کسی کو آپشن نہیں دیتا، کوئی الیکشن، کوئی سلیکشن، کوئی ڈیموکریسی یہاں پہ نہیں چلتی. خدا کہتا ہے میں بناؤں گا اور میں ہی بناؤں گا. صحیح ہے. 1400 سال سے ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ تم نہیں بناؤ گے، اللہ بنائے گا. اسی پہ لڑ رہے ہیں ہم لوگ. یہاں تو خدا بناتا ہے، وہاں کیسے بناتا ہے؟ وہ کیسے بناتا ہے؟ چین چیک کریں ہمیشہ. اچھا اب انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، کہا بھئی دیکھو اگر اللہ اپنا سسٹم بتاتا ہے تو اپنے انبیاء کے نام بتاتا ہے. کہتا ہے بھئی حضرت آدم آئے، پھر حضرت نوح آئے، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فلاں فلاں، سارے انبیاء کے نام بتاتا ہے. ادھر سے کیا کرتا ہے؟ ادھر سے کہتا ہے دیکھو یہ جو میرے نبی کے مقابلے میں آ رہا ہے نا، یہ شیطان کی چین کا ہے، تم اس سے ڈرنا، اس کو پکڑنا، کیونکہ یہ شیطان کی چین کا ہے. اچھا میں کہوں گا اے اللہ تو نے اپنی چین کو تو پورا بتایا، اس کی چین کے بارے میں ہمیں کہاں تک پتا ہے؟ مطلب ادھر کی چین تو ہمیں کافی پتا ہے، انبیاء کے نام پتا ہیں، ادھر کی چین کیا کیا ہے اور وہ بنتے کیسے ہیں؟ اس پوائنٹ کو ابھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر ابھی محنت کریں گے بعد میں. وہاں کی چین کیا کیا ہے؟ تو خدا متعال نے کہا کہ بھئی دیکھو وہاں پر حضرت ابراہیم کے اگینسٹ آیا تھا، نمرود آ گیا تھا.
صحیح ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ کون آیا تھا؟ فرعون آیا تھا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, آپ یہ دونوں کو چین میں دیکھتے ہیں یا پیسز میں دیکھتے ہیں؟ ہاں, کم سے کم ڈفرینس آف اوپینین تو ہے. صحیح ہے, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, ہم لوگ پیسز میں دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ چین نہیں دیکھ رہے اسے. اب دیکھو نا, جغرافیکل لوکیشن میں بھی ہمارے نزدیک چین نہیں بن رہی. جغرافیکل لوکیشن بھی ہمارے نزدیک چین نہیں, ہم انبیاء کی چین کو بھی جغرافی میں نہیں پکڑ پا رہے. میں بتا رہا ہوں, مثلا میں نے بہت دفعہ بچوں سے پوچھا, جب میں پڑھاتا تھا کلاسز کے اندر, میں نے کہا بھائی یہ جو حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا ہے؟ بچوں نے کہا سنا ہے. میں نے کہا بتاؤ دنیا کے کس ملک میں آئے تھے آج کے زمانے میں؟ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں, بچے نہیں, بڑے بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ان کو یاد نہیں رہتا کہ بھائی آج کی جو جغرافیکل لوکیشنز ہیں دنیا میں کنٹریز کی, اس میں وہ کہاں پہ آئے تھے. صحیح ہے. تو ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں, نمرود آیا تھا عراق میں اور فرعون آیا تھا ایجپٹ میں. آپ بولتے ہو چین ہے یا پیسز ہیں؟ اب آپ پیسز پہ آ گئے نا. ابھی ہم نے کیا سوچا تھا کہ یہ پیسز نہیں ہوگا, یہ بھی چین ہوگا. اچھا, اب جو نیکسٹ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کو ہینگ کر دیا مثال کے طور پر, کوشش کی. یہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ پیلسٹائن میں ہوئی ہے, فلسطین کے اندر ہوئی ہے, اور ایجپٹ وہاں پر ہے, یہاں پر ہے. پھر آخری جو ہوا ہے وہ مکہ میں ہوا ہے. اب بولتے ہو چین ہے کیا علیحدہ ہے؟ ہمارا دماغ اس کو پیسز میں لے رہا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, جس طرح میرے نبی کی ایک چین ہے, اس شیطان کی بھی ایک چین ہے, شیطان کی بھی ایک چین ہے. اچھا, میں اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. اللہ کی جو انبیاء کی چین تھی, جو ائمہ کے ذریعے آگے چلی ہے, وہ ایک جگہ پہنچی ہے اور شیطان نے ایک کارنامہ کر لیا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ اس چین کو اللہ نے غیبت میں رکھ لیا. اب میں ایک بات پوچھوں گا, اللہ کی چین کا آخری بندہ غیبت میں ہے, شیطان کی چین چل رہی ہے یا بند ہو گئی ہے؟ اس کو کبھی ٹریس کیا؟ اس کو کب ٹریس کیا؟ کچھ پوائنٹس دوں گا, درود بھیجے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ جو میں نے روکا ہے آپ کے سامنے, یہ غیبت پہ جا کے روک لیا. غیبت پر اللہ کی چین بھی چلتی ہوئی غیبت میں آ گئی ہے, اور شیطان کی چین نون یا ان نون پیسز یا چین چلتی ہوئی, وہ بھی غیبت میں گیا ہے کیا؟ نہیں, وہ تو غیبت میں نہیں گیا, اس کی چین تو چل رہی ہے. پھر ایک اور کوشچن ہے, آج اس کی چین کا لیڈر کون ہے؟ اس پہ غور کرنا پڑے گا. اتنا آسان نہیں ہوگا ایک آدمی کا نام لے کے کام چل جائے, اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا, ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا قرآن کی بات کرو, حدیث کی بات کرو, یہ کہاں شیطان کے پیچھے پڑ گیا. صحیح ہے, اگر خدا نے قرآن میں نہ کیا ہوتا یہ, تو مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. خدا نے قرآن کریم میں کیا. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, ابھی امام واپس آئیں گے, اصلی جنگ کس سے؟ پھر اسی شیطان سے. آپ نے پہچان لیا کہ امام کس سے لڑنے والے ہیں؟ اس کو یہاں پہ روکتے ہیں, پھر ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں. درود بھیجے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ابھی 10 منٹ لگا کہ میں نے ایک کام کیا ہے, آپ کا انٹرسٹ اس ٹاپک میں جنریٹ کیا ہے. صحیح ہے, ورنہ مجھے ڈر تھا کہ شاید اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, اس خاطر میں نے 10 منٹ لگا کر پہلے تو یہ سوچا اس کو تھوڑا سا ذہنوں سے نزدیک لے آؤں, چونکہ اس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا ہے نا, ابھی نزدیک لانا پڑے گا. تو ابھی تک یہ سمجھ میں آیا کہ ادھر سے ایک چین ہے, ادھر سے ایک چین ہے. اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کے پاس بیٹھا تھا, اپنا مومن بندہ تھا. تو اس سے بات ہو رہی تھی دنیا کے اوپر اور دنیا کے ایجوکیشن سسٹمز کے اوپر. تو اس نے ایک بہت اچھا کام کیا. میں بیٹھا ہوا تھا, سامنے ایک وائٹ بورڈ تھا, اس نے وائٹ بورڈ کے بیچ میں ایک کالم لگایا, ایک لائن لگائی, 2 کالم بنے, ایک کالم کو ادھر ایک کالم ادھر. پھر اس نے رائٹ ہینڈ کے کالم میں ساری اچھائیاں لکھی, سچ بولنا, ہمدردی کرنا, عدل کرنا, انصاف کرنا, اچھائیاں ساری. پھر الٹے ہاتھ کے کالم میں ساری اس نے برائیاں لکھی, ساری برائیاں لکھی. تو اس نے اس کے بعد مجھ سے ایک سوال کیا, انہوں نے یہ رائٹ ہینڈ ہے, یہ لیفٹ ہینڈ ہے, آج کی دنیا میں کون سی کوالٹیز کا آدمی دنیا میں زیادہ فٹ ہے, رائٹ والا یا لیفٹ والا؟
تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بدر، تم کو پتا ہے کہ میں کون ہوں اور میرے آئیڈیاز کیا ہیں، میری آئیڈیالوجی کیا ہے، لیکن فٹ اس وقت لیفٹ والا ہے. میں اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ لیفٹ والا فٹ ہے اس وقت دنیا میں، یہ دنیا گندی جگہ ہے اس وقت، لیکن اس وقت فٹ لیفٹ والا ہی ہے. کہنے گا یہ آپ نے جو جواب دیا نا، یہ میں نے تقریباً 20 کنٹریز میں یہ کوشچن کیا ہے، اور سب جگہ سب نے یہ کہا ہے کہ لیفٹ والا بندہ اس وقت دنیا میں زیادہ فٹ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، دنیا میں انجسٹس ہے؟ صحیح ہے، دنیا میں انجسٹس ہے یا نہیں ہے؟ ہے. برائیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیفٹ والا سب سے فٹ ہے. یہ دنیا اس وقت اللہ کی ہے یا شیطان کی ہے؟ آپ کس کے سسٹم میں آ گئے؟ اس کو ہم نے ابھی تک کیوں نہیں چیک کیا کہ ہم اس کے سسٹم میں پھنس گئے؟ ہم نے چیک نہیں کیا ابھی تک، ہم نے اس طرح دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا، اور مشکل کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے اسی دنیا میں چیمپئن بھی بننا ہے. صحیح ہے، یہ سب کچھ ہے. ابھی ہمیں بہت اچھی طرح ایک بات سوچنی پڑے گی. ایسا تو نہیں کہ ہم نہ جاننے کی وجہ سے شیطان کے سسٹم میں کہیں ٹریپ ہو رہے ہوں. اس کی پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، چونکہ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی یہ سسٹم شیطان کا بنایا ہوا ہے، تو وہ تو اس کے سسٹم میں ٹریپ ہوتا چلا جائے گا، اسے کہاں پتہ چلے گا. اور ابھی آپ، اچھا ایک ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے، ہم تو یہ بھول گئے ہیں کہ شیطان کی کوئی چین ابھی چل رہی ہے. ہم نے تو اپنے ذہن سے نکال دیا اس معاملے کو کہ بھائی شیطان کی چین بھی چل رہی ہے، آپ نے اس کے اوپر سوچنا ہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، فرض کرو کوئی کہے بھائی یہ ہسٹوریکل ایشو ہے کہ وہ شیطان ہے نہیں ہے کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ سب چھوڑ دو، ابھی صرف یہ بتا دو امام تشریف لانے والے ہیں، لڑیں گے کس سے؟ لڑنا کس سے ہے؟ وہ جو سسٹم ہے جس سے امام لڑنے والے ہیں، اس سے لڑائی کیسے ہونے والی ہے؟ اس میں جیتنا کس نے ہے؟ کیسے جیتنا ہے؟ اس میں ساتھ دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے یہ سارے کوشچنز آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کو مجھے جواب دینا ہے، اس کو مجھے ابھی جواب دینا ہے. لیکن تھوڑا سا اچھا ہے یہ کہ کوشچن ابھی باقی رہے. اب میں جاؤں گا پیچھے سید الشہداء کے معاملے کے اوپر، اور کل جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا کہ روح اسلام مٹتی کیسے ہے، روح اسلام ختم کیسے ہو جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اور اس کوشچن کو بھی آج ہی کے دن میں یا کل کے دن میں کہیں اس کو جواب دینا ہے. یہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں کوشچن کم از کم اٹھنا شروع ہو جائے، اور انشاءاللہ اس میں سے کچھ کو میں جواب دوں گا اور کچھ کو ان آنسرڈ چھوڑ دوں گا، تاکہ آپ کے ذہن بھی تلاش کریں. کراچی میں ایک بہت اچھا آدمی ہے، ایک بہت اچھے بندے خدا، مجھ سے عمر میں ڈبل زیادہ تقریباً، وہ آئے میرے پاس ایک دفعہ، کہنے کہ تمہارے اندر ایک اچھائی ہے، تمہارے اندر ایک برائی ہے. میں نے کہا کہ اچھی بات پہلے بتا دو تاکہ میں خوش ہو جاؤں، پھر بری بات بھی بتا دینا. تو کہنے گا اچھی بات یہ ہے کہ کوشچن اچھے اٹھاتے ہو، کوشچن اچھے اٹھاتے ہو، بری بات یہ ہے کہ سب کا جواب نہیں دیتے، کچھ کا جواب دیتے ہو کچھ کا جواب نہیں دیتے ہو. میں نے کہا وہ انٹینشنلی ہے، انٹینشنلی. اگر سب کا جواب دے دوں گا تو ہماری قوم کا جو سوچنے کا پروسیس ہے اس میں اسٹرینتھ نہیں آئے گی، یہ وہیں پڑے رہیں گے. ہمیں لوگوں کو حلوہ بنا کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے، آدھا ڈال دو منہ میں، آدھا ٹیسٹ دے دو، تاکہ پھر بعد میں ڈھونڈے ملتا کہاں سے ہے یہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب اس کوشچن کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں، سید الشہداء کے واقعے کی طرف واپس آتے ہیں. روح اسلام مرتی کیسے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی، بڑی عجیب سی مثال، مینڈک کی مثال دے کر، کہ وہ سلو پوائزن سے مار دیتے ہیں. اچھا یہ جو سلو پوائزن سے مارتے ہیں، وہ جو مر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اس کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ چلو مینڈک کو تو پتہ نہیں چلتا، اس کی باڈی میں وہ سینسز ہیں ہی نہیں. انسان کے دماغ میں تو سینسز ہیں نا، اس کے دماغ میں تو سینسز ہیں کہ بھائی میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، اللہ سے دور ہو گیا ہوں، میرا دین کچھ اور ہو گیا. اس کے سینسز میں یہ بات آ جانی چاہیے تھی، کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا. اچھا اس میں یہ ہوگا کہ شیطان کو ایسا کام کرتا ہے کہ گریجولی یہ کام کرے گا، اور ایک پرٹیکولر جگہ ہے اس کو چینج کرتا ہے، باقی کو چینج نہیں کرتا. میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرض کیجئے آپ اس امام بارگاہ میں تشریف لائے، اس کا کارپیٹ گرین کلر کا ہے، اور اس گرین کلر کے کارپیٹ کے اوپر کچھ پرنٹس بنے ہوئے ہیں. اگر چینج کرنے والا
اس کمرے کو پورا چینج کرے آپ فوراً سمجھ جائیں گے. چاہے آپ کے اندر وہ بہت سینسٹیو ہوں آپ یا نہ ہوں, لیکن اگر میجر چینج آ جائے, بڑا چینج, ہر چیز چینج ہو جائے, آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہاں چینج آیا ہے, یہاں کوئی چینج آ گیا. اچھا ابھی کیا ہوگا, جو ہوشیار آدمی چینج کرنے والا ہے وہ ساری چیزیں چینج نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا, ایک پیس نکال کر چینج کرے گا اور چیک کرے گا چینج سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے, خاموشی سے ایک چینج کر لیا, دیکھتا رہے گا. اس نے دیکھا کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے, کچھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جن کو سمجھ میں آ رہا ہے ان کو کسی طرح بہلائے گا, کچھ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ وہ. پھر آگے کچھ اور چینج کرے گا, اور a period of time سب کا سب چینج ہو جائے گا, اور دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ اس کام کو معمولاً کرے گا. اچھا اب اسلام میں یہ کیسے کرتا ہے, اسلام میں کیسے کرتا ہے؟ وہ ایک سادہ سا کام یہ کرتا ہے کہ اسلام کے اسٹرکچر کے اندر جو اس کا ظاہر میں اسٹرکچر ہے, شیپ ہے, شیپ کو چینج نہیں کرتا. اگر شیپ چینج کرے نا تو لوگوں کو پھر تھوڑا سا سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر شیپ چینج ہو جائے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے. میں مثال دینے کے بجائے, اب مثال دینے کے بجائے میں تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیپتھ میں لے جاتے ہیں اور ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کی جتنی بھی پریچنگز ہیں ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں رکھ سکتے ہیں, 3 کیٹیگریز میں رکھ سکتے ہیں. اور ان 3 کیٹیگریز کو آپ یہ سمجھ لو جیسے ایک بلڈنگ ہے جس کا ایک گراؤنڈ فلور ہے, فرسٹ فلور ہے اور سیکنڈ فلور ہے. صحیح, اگر ہم اس بلڈنگ کو سوچیں, اس کا گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور ہے, اور اس کی کچھ بیسکس ہے, وہ بیسکس کچھ ریالٹیز ہیں, ان ریالٹیز کو ہم عقائد کہتے ہیں. صحیح ہے, بس اسلام کی ایک فاؤنڈیشن ہے, بیسکس ہیں, وہ بیسکس کچھ ریالٹیز ہیں, ان ریالٹیز کو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں عقائد, بلیفز. اچھا وہ ریالٹیز کیا ہیں؟ خدا ہے, یہ دنیا ختم نہیں ہوگی, اس کے بعد ایک اور دنیا ہے, اس خدا نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے, اس نمائندے نے ایک بک لا کے دی ہے, یہ بیسک ریالٹیز ہیں. اس نبی کا ایک اور نمائندہ ہے, اس کو امام کہتے ہیں. یہ بیسک ریالٹیز ہیں. یہ جو بیسک ریالٹیز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں عقائد. یہ ہمارے ریلیجن کے اسٹرکچر کی گویا گراؤنڈ فلور ہے یہ. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو عقائد ہمیں ملتے ہیں, ان عقائد کی بیسس پر ہم کچھ چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اور اس ایکسٹریکٹ کرنے سے ہماری کچھ ویلیوز بنتی ہیں. مثال کے طور پر اگر پہلے ہم نے ریالٹیز میں کہا خدا ہے اور خدا سپیریئر ہے, خدا کریٹر ہے, خدا یہ خدا وہ, اس کے نتیجے میں ایک ویلیو بنتی ہے. کیا ویلیو بنتی ہے؟ اللہ کی اوبیڈینس اچھی چیز ہے, یہ ایک ویلیو ہے. اس سیٹ آف ویلیوز کو ہم کہتے ہیں ایتھکس اینڈ مورلز. سیٹ آف ویلیوز, ان کو ہم کہتے ہیں ایتھکس اینڈ مورلز. اس کو ہم اسلامک ٹائٹل میں کہتے ہیں اخلاقیات. صحیح ہے. بس پہلا سیٹ جو تھا وہ بلیفز تھے جو ہمارے گراؤنڈ فلور بن گئے. پھر جو دوسرا سیٹ تھا جو ہم نے بلیفز سے ایکسٹریکٹ کیا تھا وہ ہیں ایتھکس اینڈ مورلز, اور اس کو ہم اخلاقیات تعبیر کرتے ہیں. یہ سیٹ آف ویلیوز ہیں. صحیح ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, کیا برے بلیف سے کسی کے عقائد غلط ہوں, اچھی ویلیوز ایکسٹریکٹ ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک عجیب کوشچن ہے, اور یہ بہت ویلڈ کوشچن ہے آج کل کے زمانے میں. اچھا ابھی چونکہ اس سوسائٹی کو اس کوشچن کی خبر ہوئی نہیں ہے, لہذا میں اس کو زیادہ نہیں چھوڑوں گا. اس نے بڑا کمپلیکیشن دکھایا ایران کے اندر. وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے عجیب و غریب اس کے اندر فلسفیز ڈالی, بہت کمپلیکیشن ہوا. ابھی یہاں پہ اللہ کا شکر ہے وہ کمپلیکیشن نہیں آیا ہے. ابھی ہمارا کوشچن کیا ہے؟ ہمارے پاس سیٹ آف بلیفس ہیں, ان سیٹ آف بلیفس سے ہم نے کچھ ویلیوز ایکسٹریکٹ کی ہیں, ہمیں ایکسٹریکٹ کر کے دی ہیں ایکچولی انبیاء نے. ان سیٹ آف ویلیوز کو ہم کہتے ہیں کیا؟ اخلاقیات. صحیح ہے. پھر ان اخلاقیات کے ریزلٹنٹ کچھ کمانڈز ہیں, یہ کرو یہ نہ کرو. ان کمانڈز کو ہم کہتے ہیں احکام, اور ٹیکنیکلی ہم ان کو کہتے ہیں فقہ. اس کو ہم کہتے ہیں فقہ. صحیح ہے. بس 3 سیٹ آپ کے پاس بن گئے, 3 اسٹوریز بن گئی. نمبر 1 گراؤنڈ فلور ہے آپ کا, جو آپ کے سیٹ آف بلیفس ہیں وچ آر عقائد, اور اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ان بلیف سے آپ نے ایکسٹریکٹ کیے سیٹ آف ویلیوز جس کو آپ کہتے ہیں اخلاقیات,
اور ان اخلاقیات کی روشنی میں آپ نے کچھ کمانڈز دیے ہوئے ہیں، آپ کو کمانڈز ملے ہوئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فقہ یا احکام. صحیح ہے؟ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اچھا، اب شیطان کیا کرے گا؟ شیطان یہ کرے گا کہ اس کو یہ پتہ ہے اگر میں فقہ کو چینج کروں گا، مثلا میں کہوں گا نماز نہ پڑھو، لوگ سمجھ جائیں گے، کام خراب ہو گیا. اچھا، اگر میں کہوں خدا نہیں ہے، لوگ سمجھ جائیں گے، کام خراب ہو گیا. وہ کہاں پہ حملہ کرے گا؟ اورلس پہ. کیوں؟ یہ نہ اسٹرکچر میں ہے، بیسک میں ہے، نہ اوپر شیپ میں ہے. یہ ان پورے ریلیجن کی اسپرٹ ہے. یہ اسپرٹ کو چینج کرے گا. اچھا، اسپرٹ کو چینج کرنے میں اس کو فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے. یزید کے دور میں سب نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. صرف ایک ایشو ہے، اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. قیامت مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کتاب مانتے ہیں، بلیفز کو بھی مانتے ہیں. صرف ایک مشکل ہے، مورلز ختم ہو گئے. یہی آج بھی ہو رہا ہے. یہی آج بھی ہو رہا ہے. اچھا، اگر ہم انتظار کر رہے ہیں نا شیطان کا دور آئے گا جس کے اندر سب خدا کا انکار کر دیں گے، یہ نہیں ہونے کا ہے. یہ نہیں ہونے کا ہے. 2000 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے. 2000 سال کے اندر تقریباً ان کی تعلیمات میں سے کچھ نہیں بچا ہے. کرسچینٹی ہے یا نہیں ہے؟ ہے، طاقت سے. جبکہ اسپرٹ میں سے کچھ بچا ہے کیا؟ 2 جملے کرسمس پہ بول دوں. میں اس تبرک میں سے ابھی تک کچھ حاصل نہیں کر پایا تھا تو ابھی تو گزر گیا ہے، لیکن میں 2 جملے اس کے اوپر بول دیتا ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. ایک تو یہ کرسمس کا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، چونکہ میں ظاہر کرسچن انوائرمنٹ میں رہا نہیں ہوں. مجھے آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. بالآخر ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. مولانا صاحب کا تجربہ کافی زیادہ ہے، انہوں نے یہاں رہے ہیں، انہوں نے کہا ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. ایک اور بات ہے جو شاید ابھی مولانا صاحب کی نظر میں نہ ہو، ایک اور بات ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. وہ کرسچین ایئر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 1 جنوری سے. اور یہاں پہ کس کو پیدا ہونا چاہیے تھا؟ اور وہ 25 کو پیدا ہوئے. ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ بڑی عجیب بات ہو گئی کہ بھائی کرسچن کیلنڈر شروع ہوا تھا 1 جن سے، اور اس کا مطلب تھا وہ شروع ہوا تھا حضرت عیسیٰ کی برتھ سے، اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں 25 تاریخ کو. تو یہ بیچ میں جو 5-6 دن کا مسئلہ ہے یہ کیسے ہو گیا؟ چلو وہ ہسٹوریکل مسٹیک ہے، ان سے کچھ ہو گیا تھا، وہ پہلے ایک مسئلہ تھا. اچھا، کرسمس کس کی ولادت کا جشن ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کون سے نبی ہیں؟ وہ نبی ہیں جس نے زندگی میں کبھی دنیا کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کی. اور کرسمس میں کیا ہو رہا ہے؟ سوائے دنیا پرستی کے، سوائے نفس پرستی کے، اکثر کرسمس میں کچھ نہیں بچا ہے. اور جو رہی صحیح کمی سی وہ باکسنگ ڈے نے پوری کر دی، وہ اور بھی گیا. صحیح ہے. اچھا، یہ دین ختم ہو گیا یا چل رہا ہے؟ 2 بلین فالوورز ہیں اس کے، ختم کہاں ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیپ باقی رکھے گا، اسپرٹ کو چینج کر دے گا. یہ شیطان کا پرانا کام ہے، اس نے سب کے ساتھ یہی کیا ہے. دین اسلام کے معاملے میں کیا کہیں گے؟ کم سے کم 61 ہجرہ پر آ کر یہ ہو گیا تھا. 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس زمانے میں اللہ کے نمائندے کے سامنے کیا ہو گیا تھا، کس مشکل میں آ گئی تھی اسلامک سوسائٹی. ہمیں بہت کچھ پتا ہے اس کے دور کے بارے میں، لیکن ایک عجیب باتیں، کچھ چیزیں ہیں جو بہت کم ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ریئلٹیز آف لائف ہیں، اس زمانے کی ریئلٹیز. وہ ایک واقعہ صرف عرض کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ واقعہ لکھا ہوا ہے لٹریچر کی بکس کے اندر. لٹریچر کی کچھ کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہسٹری میں بھی آیا ہوا ہے، مینشن ہوا ہوا ہے. ایک بہت اچھا تھیسس تھا، ایک بہت اچھا آرٹیکل تھا جو آیت اللہ خامنائی نے ایک سیمینار کے اندر پڑھا تھا. اس زمانے میں وہ پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے ایک سیمینار ہوا تھا 8ویں امام کی مناسبت سے. درود بھیجے گا ان کی ذات پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت بہت اچھا آرٹیکل، بہت اچھا تھیسس پڑھا انہوں نے.
اور اس کے اندر انہوں نے اہل بیت کی زندگی کا جائزہ لیا اور تمام موومنٹ، کیا موومنٹ تھی، یہاں تک کہ 8 امام تک آئے اور اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ پوائنٹس دیے. جب 4 امام پر پہنچے تو انہوں نے یہ بات لکھی بھی تھی، بعد میں ظاہر کتابوں کے اندر اور بھی ہے. اس میں لکھا تھا کہ مدینے کے اندر اب اس طرح جہاں پہ شرمندگی ہوتی ہے بتاتے ہوئے، لیکن بہرحال اس زمانے کو سمجھنے کے لیے، مدینے کے اندر ایک عورت تھی گانے والی، بہت مشہور تھی، گانے والی گاتی تھی، سنگر. اس نے کہیں حج پہ جانے کا ارادہ کیا، کہنے لگی میں حج پہ جاؤں گی. تو جب حج پہ گئی تو پورا مدینہ اس کو شہر سے باہر الوداع کرنے آیا تھا. پورا مدینہ اسے شہر سے باہر الوداع کرنے آیا تھا. وہ حج پہ گئی، جب وہ حج پہ گئی تو مختلف جو مناسک تھے انجام دے رہی تھی، ہر مناسک کے اوپر شعراء اس کے مناسک پہ شعر کہہ رہے تھے. جب وہ رمی جمرہ کر رہے، جب وہ طواف کرے، اشعار بولے جا رہے تھے اس کے اوپر. یعنی رمی جمرہ کا اس کے رمی جمرہ پر ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا جو ہماری لٹریچر کی بہت اچھی کتاب ہے، جو حوزے کے اندر بھی ہے، مغنی اللبیب، اس کے اندر اس کا وہ شعر آیا ہوا ہے کہ اس نے اس طرح کا ایک جمرہ کیا تھا. صحیح. اس کے بعد جب یہ واپس آئی ہے تو سوسائٹی اس کے استقبال کے لیے، بڑے جو اشراف تھے، ڈگنیٹریز، وہ مدینے کے باہر گئے اس کو ویلکم کرنے کے لیے. یہ مدینہ تھا. میں کوفہ بصرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دور دور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اسلامک اسٹیٹ اس زمانے میں مثلا نارتھ افریقہ تک پہنچی ہوئی تھی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے. مدینہ یہ تھا. صحیح ہے. اچھا، اب یہ ہوا کیا تھا؟ یہاں پر اسلام کے فنڈامنٹلز، بلیفز سارے وہی تھے. اسلام کے کمانڈز تقریباً وہی تھے، تھوڑی بہت چینجنگز آئی تھیں لیکن بیسیکلی سب کچھ وہی تھا. ہوا کیا ہے یہاں پر؟ مورلز وہ ختم ہو گئے. اچھا، یہ مورلز جو ختم ہوتے ہیں، ابھی میں پھر ایک کوشچن پہ ابھی باقی رہتا ہوں، اب میں اس کو ڈیپ دیے چلے جا رہا ہوں نا، آپ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک کوشچن ہے، یہ مورلز چینج ہوتے ہیں، پتہ کیوں نہیں چلتا ہے؟ بھئی اگر بلیف چینج ہوتے ہیں، ایک آدمی خدا کو مانتا ہے، ایک خدا کو نہیں مانتا، بالکل کلیئر پتہ چلتا ہے بھئی خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، 2 اور 2 4. تم بھائی ڈے آف ججمنٹ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ کہتا ہے مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، دیٹس آل. ادھر سے نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے پتہ چلتا ہے. صحیح ہے. لیکن مورلز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس میں ہوتا کیا ہے پھر؟ اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں بتایا. اللہ کے نبی نے ایک روایت میں بتایا. وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہ کے نبی نے ایک روایت کے اندر اس طرح سے بتایا. اللہ کے نبی اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ تم پہ ایک ایسا وقت آئے گا، تم لوگ برے ہو جاؤ گے، اتنے برے ہو جاؤ گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ تم ختم کر دو گے، تم یہ نہیں کرو گے. اچھا، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ کے نبی سے دین بہت سالوں سے لے رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ اسلام کے فنڈامنٹلز میں سے ہے. اور ہم لوگوں نے تو ظاہر ہے اس کو فروع دین میں اس کو ہم سمجھتے ہیں اس کو، تو ان کو پتا تھا کہ فنڈامنٹلز میں سے اچھا بہت امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم اتنے برے ہو جائیں گے، یہ تو اسلام کے بہت بیسک احکام میں سے ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو نہیں کرو گے، اس سے بھی زیادہ برا کرو گے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہی برا تھا کہ ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کر رہے تھے، اور برا کیا کریں گے اب؟ فرمایا تم برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روک لو گے. برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روکو گے. اصحاب نے کہا اے اللہ کے نبی پچھلا بہت برا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، الٹا کریں گے، ہم برائی کا حکم دیں گے، اچھائی سے روک لیں گے، ہم اتنے برے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا برے ہوگے اور اس سے بھی زیادہ برے ہو جاؤ گے. اب انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اب اس سے زیادہ برا کیا ہونا ہے؟ برائی کا حکم دے رہے ہیں، اچھائی سے روک رہے ہیں. فرمایا نہیں، ایک تیسرا لیول بھی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا جو چیز اچھی ہوگی اس کو کہو گے کہ یہ برا ہے، اور جو بری چیز ہوگی اسے کہو گے اچھی ہے. صحیح ہے. اب اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے سیکنڈ اور تھرڈ میں فرق کیا ہے؟ سیکنڈ میں برا برا ہے، اچھا اچھا ہے.
برے سے کہتا ہے کرو، برا ہے لیکن کرو. اچھے کو کہتا ہے اچھا ہے لیکن نہیں کرو. تھرڈ میں آتے آتے کیا کہتا ہے؟ اصل یہ برا برا نہیں ہے اور یہ اچھا اچھا نہیں ہے. تھرڈ لیول میں آنے والے کو پتہ نہیں چلتا میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں. مورلز کا یہ چینج انسان کو اندھا کر دیتا ہے. اس کو اب سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو سیکنڈ لیول تک اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اچھا اچھا ہے، برا برا ہے. اچھے کو کہتا ہے مت کرو تو اس کو اندر سے پتا ہوتا ہے یہ اچھا ہے، میں کہہ رہا ہوں مت کرو. تھرڈ لیول میں جب وہ انٹر ہوتا ہے تو وہ اچھے کو برا کہہ رہا ہوتا ہے. اب جب اس کے نزدیک اچھا برا ہو گیا ہے تو برے کو کیوں کرے گا؟ اور برا اس کے لیے اچھا ہو گیا ہے، اچھا کرے یا نہیں کرے؟ تو اچھا تو کرے گا. تھرڈ لیول میں جو قوم انٹر ہو جائے اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اب کیا کرے پھر؟ اب مثلا سید الشہداء، اب آپ خود سوچو، سید الشہداء قربانی نہ دیتے، لیکچر رکھتے تو کیا ہوتا؟ لیکچر رکھتے وہ لوگوں سے کہتے اے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. وہ کہتے اے امام حسین ہم تو بندگی کر رہے ہیں. وہ کہتے اچھا کرو تو کہتے ہم اچھا کر رہے ہیں. برا مت کرو، وہ کہتے ہم برا نہیں کر رہے. اللہ کے اچھے بندے بنو، کہتے ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. اب امام حسین کیا کریں؟ کس کو سمجھائے؟ کس کو سمجھائے کہ بھائی تمہاری دنیا تبدیل ہو گئی ہے، تم اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے ہو، تمہیں الٹا نظر آ رہا ہے سارا کا سارا. اب چونکہ نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی چانس ہی نہیں بچا، تو امام صرف ایک کام کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے میں اپنی جان دوں گا تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں کہ کچھ خراب ہو گیا ہے. اب امام کے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا، یہ جان دے دے. جب جان دے تو پھر لوگوں کے سامنے کوشچن آئے گا کہ اچھا یہ جو نواسے رسول ہے اس نے جان کیوں دے دی، یہ شہید کیوں ہو گئے؟ اس وقت تک جتنے لوگ کہہ رہے ہوں گے سب صحیح ہے سب صحیح ہے، اب ان کی آنکھ کھلے گی کہ بھائی سب نہیں ہے صحیح. اگر سب صحیح ہے تو امام حسین شہید کیوں ہوئے ہیں پھر؟ شہید باقر الصدر نے ایک جملہ کہا تھا. شہید باقر الصدر ان کے ایک شاگرد تھے، ہیں سید کمال حیدری حیات. سید کمال حیدری سے میں نے کچھ درس لیے تھے 2 سال کے قریب. تو ہم کبھی کبھی شہید صدر کے بارے میں بھی بات کرتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، اس زمانے میں سید کمال حیدری اتنے مشہور نہیں تھے، بہت کم جانتے تھے لوگ. ہماری کلاس میں بھی 6-7 بندے تھے. ابھی تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے اتنے 6-7 بندوں کی کوئی، وہ تو بہت پاپولر ہیں ابھی. تو اس وقت 6-7 بندے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آیت اللہ باقر الصدر نے جو جان دی تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ مر جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تھا. کہنے یہ کہ ہم ان کے پاس گئے تھے ایک دفعہ اور ان سے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ سید آپ مارے جاؤ گے، یہاں کچھ نہیں ہونے کا ہے، یہ عراق اس وقت نہیں ہلے گا. تو کہنے یہ کہ وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہر دور میں حسین کے ماننے والوں میں ایک حسین کا جیسا پاکیزہ خون بہے گا تو قوم جاگے گی. ہر دور میں حسین کے ماننے والوں میں ایک حسین کا جیسا پاکیزہ خون بہے گا پھر قوم جاگے گی. فرماتے تھے اس دور میں یہ حسینی مشن میرا ہے، میں بہاؤں گا اپنا خون، میں کروں گا. فرمایا میں جانتا ہوں میں مارا جاؤں گا، میں جانتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے کربلا کے نیکسٹ ایئر کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن خون حسین نے جوش مارا. فرمایا میرا خون بھی ضائع نہیں جائے گا، یہ جوش مارے گا. مظلوم خون ہے. عزیزان محترم، ہمیں اور آپ کو مسلسل ایک بات چیک کرنی ہے، ہمارے سٹینڈرڈز کہاں ہیں، ہمارے جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ کہاں پر رکھے ہوئے ہیں. چونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ اگر مورل سٹینڈرڈز اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائیں تو پھر کوئی چیز ٹیڑھی نظر نہیں آئے گی، پھر سب صحیح لگے گا اور کام خراب ہو چکا ہوگا. صحیح ہے، اس خطرے کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا. سید الشہداء نے ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا سکھایا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ ہم غلط جگہ سے کیسے باہر نکلیں گے اور صحیح جگہ کے اوپر ہمیں کیسے داخل ہونا پڑے گا. میں انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اچھا آج ہم نے کیا محنت کی اور کیا ملا، سمرائز کرتے ہیں. وہ یہ کہ ہم نے پہلے شیطان کی سسٹم کے اوپر کچھ بات کی کہ شیطان کا سسٹم کیا تھا، کیسا تھا، اور اس میں کچھ کویسچنز ریز کیے جس کو ہم نے کہا کہ ہم بعد میں جواب دیں گے. اس کے بعد ہم واپس آئے، ہم نے کہا سید الشہداء کے زمانے میں خرابی کیا ہوئی تھی، تو بہت سکون سے آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کر کے اس خرابی کو بیان کیا. اسلام کی ٹیچنگز پریچنگز کو 3 اسٹیجز کے اندر رکھا اور یہ بتایا کہ شیطان کس اسٹیج کو خراب کرتا ہے، اور وہ خراب کرتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے. پھر خراب کرتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی کام خراب ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ نے اور میں نے سب نے ریڈ کلر کی اینک لگا لی ہے تو ساری چیزیں کس کلر میں نظر آئیں گی؟ ریڈ میں نظر آئیں گی. اچھا اور اگر ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے اینک لگا لی پھر کیا ہوگا؟ تو ہم سب لوگ آبجیکشن کرتے رہیں گے یہ ساری چیزیں آج ریڈ کیوں ہیں. صحیح ہے. اور ہمیں کوئی نہیں بتا پائے گا کہ بھائی چیزیں ریڈ نہیں ہوئی ہیں، آپ کی اینک جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ ریڈ ہے ایکچولی. یہ پرابلم آتی ہے ہم سب کے ساتھ، پوری سوسائٹیز میں آتی ہے. اچھا اب شیطان یہ کام بھی کیسے کرتا ہے میں کہیں پہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں. اب دیکھ رہے ہو میں اس سے پہلے بھی بہت سارے کوسچنز کے اوپر روک لیتا تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر پاتے کہ بھئی یہاں کیوں رکے، لیکن میں بھی اور پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. صحیح ہے، اور پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی یہ شیطان جو ہے وہ آپ کے مورائلز کو چینج کر لیتا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتا ہے، مورائلز چینج ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اللہ کے رسول نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ ایسا ہوگا. صحیح ہے. یہ ہوتا کیسے ہے، اس کو کیسے کر لیتا ہے وہ؟ ہاں اس کو ایک بہت سادہ کام کرتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے کاموں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. بیوٹیفیکیشن، وہ اس کو ایسا کاسمیٹک کلر دیتا ہے کہ وہ کتنا ہی برا کام کیوں نہ ہو وہ کام اچھا لگنے لگتا ہے. ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں. یہاں پر فرسٹ ورلڈ وار پر ایک بہت بڑا جاسوس تھا برٹش انٹیلیجنس کا، لارنس آف عربیہ نام کر کے. اس نے بہت سروس کی برٹش امپائر کی، آپ سب کو پتا ہے اوتومان امپائر کو اس نے شکست دی اور بڑے کام کیے، لیکن اسے کوئی ریوارڈ نہیں ملا، اسے کوئی تمغہ نہیں دیا گیا. اس کے بعد ایک بہت بڑا ان کا ایک میتھمیٹیشین تھا، اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کوڈز کی مشین تھی جرمنی کی، اس کے کوڈز کو بریک کرنے میں بہت بڑی اچیومنٹ کی تھی، اس کو بھی کوئی ایوارڈ نہیں دیا تھا، بلکہ اس کو 1953-54 میں پنشمنٹ ہوئی تھی ایک کورٹ سے. اور ان دونوں کو ایوارڈ نہ دینے اور پنشمنٹ کرنے کا جرم ایک تھا کہ یہ ہومو سیکسول تھے. اب کیسا ہے؟ اب ہیومن رائٹس کا پارٹ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے کاموں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، پھر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان یہ کرتا ہے، کاموں کو خوبصورت کرتا ہے، لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. البتہ وہی جو پہلی ٹرک، مینڈک والی ٹرک، گریجولی 54 میں جو اتنا بڑا کرائم تھا کہ اس کے اوپر اتنے بڑے میتھمیٹیشین کو کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا تھا اور اتنے بڑے اسپائی کو کوئی ریوارڈ نہیں ملا تھا، اب وہ پارٹ آف سویلائزیشن ہے، اور اگر کوئی اسے ایکسیپٹ نہ کرے تو وہ ان سویلائزڈ ہے. صحیح. شیطان یہی کرے گا، وہ چیزوں کو چینج کرے گا گریجولی، اور اس کے بعد جو اچھا ہوگا اس کو برا کر لے گا، جو برا ہوگا اس کو وہ اچھا کر لے گا. کون سا دماغ چاہیے؟ بہت کین آبزرور چاہیے جو اس بات کو سمجھے کہ یہ جو 19.5 ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یا یہ جو 20 کو 19.5 کیا جا رہا ہے یہ 0.5 کا ڈفرنس یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کام صرف ایکسپرٹس کا ہے، صرف بہت ایکسپرٹ ہوگا وہ اس بات کو جج کرے گا کہ یہ جو پوری چین کے اندر اتنی سی ڈائیورژن آئی ہے یہ ڈائیورژن غلط تھی، اس کو نہیں آنا تھا. اس کے لیے امام معصوم چاہیے، اس کے لیے امام معصوم چاہیے ہوتا ہے. اس کی تعلیمات صرف بچا سکتی ہیں کہ بھائی یہ کام یہاں پر غلط ہو گیا. اب میں اس کو اسلامک ہسٹری کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا کل، اللہ نے توفیق دی، کہ اس زمانے میں یہ کام کیسے ہوا تھا. اچھا اس کے اوپر ہم انسسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ شیطان تو وہی شیطان ہے. اچھا آپ ایک کام کریں، شیطان نے جتنی ٹرکس کی ہیں انبیاء کے ساتھ ان کو اسٹڈی کر لیں، آپ کو آج کی تمام اس کی کیلکولیشن سالو ہو جائیں گی آپ کے لیے.
شیطان وہی شیطان ہے، ایکسپیرینس وہی ایکسپیرینس ہے، ٹرکس وہی ٹرکس ہیں، نیمز اور کلرز میں ڈفرینٹ ہے، باقی سب وہی ہے. ورنہ اگر وہ ہمارے فائدے کا نہیں ہوتا نا تو قرآن کریم شیطان کی پرانی ٹرکس کو اتنا ریپیٹ کر کے نہ بتاتا. وہ جو بار بار بتاتا ہے نا شیطان نے یہ کیا، شیطان نے یہ کیا، کیوں؟ اللہ کو پتا ہے قیامت تک یہ شیطان یہی کرے گا. تم لوگ سیکھ لو، تم لوگ سیکھ لو تاکہ تم کو پتا چلے کہ شیطان تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے. صحیح ہے؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس بات کو اس طریقے سے ہم لے کے چلیں. ہمارے اور آپ کے پاس ایک بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے. اللہ کے رسول کی کچھ روایات ایسی ہیں جس میں سنی شیعہ تمام فرقے متحد ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول نے کہی ہیں. صحیح. ان روایات میں سے ایک روایت جو اللہ کے رسول نے قطعاً کہی ہے، جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، وہ ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. سید الشہداء کے نام پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. سید الشہداء مصباح الہدا ہیں اور سفینۃ النجات. مصباح الہدا ہدایت کا چراغ، یعنی اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کس سے مدد لے لیں؟ امام حسین سے. جیسے امام حسین سے آپ مدد لیں گے گویا آپ کے سامنے ایک لائٹ پڑے گی اور اس لائٹ میں آپ کو گائیڈنس مل جائے گی. صحیح ہے؟ یہ ایک بات ہوئی. پھر دوسرا سینٹنس اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ تو صرف گائیڈنس دی ہے نا کہ لائٹ پڑے گی، گائیڈنس نظر آ جائے گی. دوسرا کیا ہے؟ وَالسَّفِينَةُ النَّجَاتِ. اگر مصیبت میں پڑ گئے ہو، پانی تم کو غرق کیے دے رہا ہے، اس کشتی کو پکڑ لو. اگر تم اس کشتی میں آ گئے یہ تمہیں نجات دے دے گی. سفینہ کشتی ہے، شپ ہے، اور نجات آپ کی ریسکیو ہے. اگر آپ اس کے اندر آ گئے آپ کو نجات مل جائے گی. بس آپ کو اور مجھے ایک کام کرنا ہے، صرف فرش پہ نہ آئیں، اس کی کشتی میں آ جائیں. صرف نام نہ لیں، ان کے پیچھے چلیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں بٹھایا ہے. میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا یہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھیں. یہ پتہ نہیں ہمارے والدین کی کوئی دعا ہے، ہمارے اجداد نے کوئی اچھا کام کیا ہے، ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اللہ جانتا ہے کس نے کیا کیا ہے. کوئی کام ہوا ہے کہ سید الشہداء کے نام پر میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی بات ہو گئی. اچھا اب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچنے کے سارے چانسز ہمارے پاس موجود ہیں، بچنے کے سارے چانسز موجود ہیں. اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے سید الشہداء سے نصرت طلب کرنی ہے کہ مولا ہمیں کسی طریقے سے نجات دے دیں. اصل میں بہت سوچتا ہوں، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے نبی سے کوئی کام تھا تو اللہ کے نبی کے پاس آنے لگا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی خوش کیسے ہوتے، مجھے کام کہنا ہے. اس لوگوں نے کہا ایسے ہی جاؤ کہہ دو، اللہ کے نبی کر دیتے. کہنے لگا نہیں، میں چاہتا ہوں میرے پاس کوئی وسیلہ ہو، کوئی طریقہ ہو. تو اس کے بعد اللہ کے نبی کو دور دور سے دیکھتا رہا. تو اس نے دیکھا کہ سید الشہداء آئے تو اللہ کے نبی نے سید الشہداء کو گود میں لے لیا، گود میں لے لیا، اپنے سر کے کندھے کے اوپر بٹھایا. تو جیسے اس نے منظر دیکھا کہنے لگا اب میرا کام بن گیا ہے، اب میرا کام بن گیا. تو پھر کیا کرتا ہے؟ ایک دفعہ امام حسین ایک گلی میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے نواسِ رسول آپ میری سفارش کر دیں گے اپنے نانا کے سامنے؟ کہنے لگا اے نواسِ رسول آپ نانا کے سامنے میری سفارش کریں گے؟ سید الشہداء نے کہا میں کروں گا، ہاں میں کروں گا. کہنے لگا میں آپ کو گود میں لے جاؤں؟ امام نے کہا لے جاؤ. اس نے گود میں لیا، اللہ کے رسول کے سامنے آیا اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ، میرا ایک کام کر. اللہ کے رسول نے کہا تو نے اتنا بڑا واسطہ کہا ہے، اب تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا. تو نے واسطہ بہت بڑا واسطہ دیا. میں کہوں گا مولا سید الشہداء میں آپ کو کس چیز کا واسطہ دوں، میں آپ کو کس کا واسطہ دوں، میں آپ کو کیا کروں گا؟ میں دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن میں آپ کے دل کے اندر موجود محبتوں کا واسطہ دوں گا. کہوں گا مولا آپ کو علی اصغر کا واسطہ، مولا آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ، مولا آپ کو زندان میں مرنے والی بچی کا واسطہ. سید الشہداء کے بہادروں نے تو بڑے بڑے کام کیے تھے، سید الشہداء کے بچوں نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہمارے پاس جو روایت موجود ہے
وہ یہ کہ حضرت علی اصغر کو لے کر میدان کے اندر آئے ہیں، بچے کو ہاتھوں کے اوپر اونچا کیا ہے، جیسے ہی بچے کو ہاتھوں پہ اونچا کیا ہے دشمن کا لشکر، روایت میں لکھا ہوا ہے، نفس المحموم میں مجھے یاد آتا ہے، روایت میں لکھا ہے دشمن کا لشکر منہ موڑ کے رونے لگا کہ یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا ہے، ایک شیرخوار بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے اور کوئی اس کو پانی نہیں دیتا ہے، بس ایک تیرے ستم چلا اور علی اصغر ہاتھوں میں غالب ہو گیا اور وہ سور مظلوم سید الشہداء کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ تمام کائنات کا مالک ایک سوال کے سامنے کھڑا ہے، ارے یہ لاشا ماں کے سامنے جائے یا نہ جائے؟ مظلوم لاشا خیمے کے پیچھے دبلا دیا اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، اے خدایا اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید الشہداء کے عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو ان سے دشمنی کر رہے ہیں اگر قابل اصلاح نہیں ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔